الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، سو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کرے اور اللہ رب العالمین کی آیات کی تکذیب کی ان کے لیے جہنم ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سے دنیا میں بھیجنے کے بعد کے احکامات اللہ رب العالمین بیان کرنا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو زمین میں آدم علیہ السلام کو بسانا طے کر کے رکھا تھا زمین میں بھیج دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ سب کے سب زمین میں اتر جاؤ۔ تو یہاں معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے کہا زمین میں اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، تو معلوم ہوا کہ جنت ابھی بھی موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے جنت کو پہلے سے پیدا کر کے رکھا ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین آخرت کے دن جنت کو پیدا کرے گا، جہنم کو پیدا کرے گا، ابھی بھی جنت موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا، تو اس سے عیسائیوں کی اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کا بوجھ اولاد آدم پر تھا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا نہیں دیا گیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب سولی پر عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تو جا کر کے آدم علیہ السلام کی غلطی کا بوجھ جو اولاد آدم پر تھا اتر گیا۔ عجیب عقیدہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی غلطی کی اللہ رب العالمین نے توبہ قبول فرما لی تھی، سکھایا تھا کیسے توبہ کرو، دعا کی انہوں نے، تو آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ رب العالمین نے، آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق آدم علیہ السلام سے، ان کی غلطی سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے باطل عقیدہ ہے، اس عقیدے کی اس قرآن کی آیت سے تردید ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ توبہ کو جب قبول فرما لیا تو کسی اور کے ذریعہ ان کی بخشش کیسے ہو؟ اور یہ عقیدہ بھی سرے سے غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، قرآن سے اور سنت سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما صلبوہ یقینا، یقیناً ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہی نہیں، ولکن شبہ لہم، ان کے مشابہ کوئی تھا، ان کو سولی دے کر کے ان لوگوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دیکھیے آدم اور حوا اور شیطان کو زمین میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم صادر کیا، اب دنیا میں آ جانے کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ رب العالمین اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ زمین میں آگے کرنا کیا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اللہ رب العالمین نے پابند کر دیا ہے۔ آزاد ہو کر کے جانوروں کی طرح جیسا چاہیں زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دیکھو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، انسانوں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو اب جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، تو اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ نے جوڑ دیا اپنے سے،
معلوم ہوا کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، کسی اور کی طرف سے اگر آئے اور اللہ کے مخالف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو، تو گویا وہ ہدایت نہیں ہے۔ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے بجائے اگر ہم کوئی اور طریقے پر عمل کرتے ہیں تو گویا وہ ہدایت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے دونوں جگہوں پر جوڑ دیا، کہا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا اس کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا تیار کر کے رکھا ہے، اس کے لیے کیا نعمتیں ہیں، وہ نعمت کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ایسوں کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں مستقبل میں کوئی چیز کا خوف لاحق ہو اسے خوف کہا جاتا ہے، اور غم کسے کہا جاتا ہے؟ ماضی میں گزشتہ زمانے میں کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہو، اس کی بنیاد پر ہم بہت زیادہ نڈھال ہوں، غمگین ہوں، تو ماضی کے واقعے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے مستقبل کے خوف سے بھی اس کے لیے امن دے دیا، اور جو ماضی کا جو غم ہے غم کو بھی ختم کر دیا۔ کس کے ذریعہ؟ ہم ہدایت پر ہم اگر چلیں گے، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو ان دونوں چیزوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور انسان دنیا میں انہی دونوں چیزوں سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ مستقبل کا خطرہ، کیا ہوگا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، پریشان رہتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہو، تمہارے لیے امن ہے، امن ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور کہا جو تمہیں غم لاحق ہوا ہے کسی ماضی کے واقعے سے، اس کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے صبر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، صبر کرتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کا بہتر اجر دے گا۔ اور اسے کوئی نعمت لاحق ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اس کی ہدایت پر چلتے ہیں، انہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک بات یہ ہے، ایک تو دیکھیے اللہ رب العالمین ایک اہم چیز کا مطلب یہاں وعدہ دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خوف لاحق نہیں ہوگا مستقبل میں۔ تو مستقبل میں جتنے خوف ہیں، سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، اللہ رب العالمین کہیں ہمیں جنت سے محروم کر کے جہنم میں نہ ڈال دے، سب سے بڑا خوف ہے۔ اور ہدایت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہدایت کو چھوڑتا ہے تو گویا وہ خوف میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا خوف نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی غم ہے، جو کچھ چھوٹ گیا ہے زندگی میں، جو کچھ اس سے رہ گیا ہے کرتے ہوئے نہیں کر سکا ہے، تو اس کے لیے کوئی ابھی غم نہیں ہے۔ آگے کہا والذین کفروا وکذبوا، اس کے مقابلے میں اللہ کی ہدایت جو قبول کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس گروہ کا تذکرہ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو دیکھیے جو گروہ دنیا میں ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، اللہ کی ہدایت کے متعلق دو طرح کے لوگ، ہدایت کو ایک قبول کرے گا، ایک ہدایت کو ریجیکٹ کرے گا۔ تو جو ہدایت کو قبول کرے گا اس کے لیے نعمتیں ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اس کے لیے خوف نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، منمانی طریقے پر چلتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے دیکھیے انسان پیدا ہوا، پیدا کرنے کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، جنت میں وہاں ایک طرح سے لغزش ہوئی، لغزش ہونے کے بعد جنت سے دنیا کے اندر اتارا گیا، اتارنے کے بعد اللہ رب العالمین نے وہیں پابند کر دیا ہے، وہیں سے پابند کر دیا ہے تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، منمانی طریقے پر نہیں، کیونکہ تمہارے پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہی ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔
تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، تبھی سے پابند کر دیا اور بتا دیا ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العالمین دو راستے واضح کر دیے ہیں۔ تو جو ہدایت چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، اور جو جنت کی پرواہ نہیں کرتا ہے یا ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، گمراہوں کے راستے سے اللہ رب العالمین بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔